الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا. بطور خاص سخت بڑھاپے کے عالم میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا کیا جس کا نام یحییٰ تھا. شروع سے بیوی بانجھ تھی اور حضرت زکریا بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کو احساس یہ ہوا کہ میرے بعد یہ میرے مشن کو جاری کون رکھے گا. میرے قرابت دار اور رشتہ داروں میں کچھ اس لائق نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے جو میرے کاس کو آگے بڑھا سکے اور میرے مشن کو آگے لے جا سکے. کہ ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد میرے قرابت دار، رشتہ دار اور میرے ماننے والے پھر سے بھٹک جائیں. تو ان کی رہنمائی کے لیے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ایک لڑکے کی دعا مانگی. کہا جو میرا وارث ہوگا اور آل یعقوب کا وارث ہوگا اور تورات و انجیل، تورات و زبور کی روشنی میں لوگوں کی مکمل رہنمائی کریں گے. اللہ نے دعا سن لی اور بڑھاپے میں بچہ دے دیا، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی. اسی انداز کا ایک دوسرا واقعہ ہے. یہاں تو ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں استقرار حمل ہوا اور بچے کی ولادت ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی معجزہ ظاہر کرنے پر قادر ہے اور بغیر اسباب و وسائل کے پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، عام انسانوں کو ماں باپ کے میل ملاپ سے پیدا کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سخت بڑھاپے کے زمانے میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا قبولیت کا ذریعہ بنا کر ولادت کرا دی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کر دیا. تفصیل آگے اس طرح رہی ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اس کتاب یعنی قرآن مقدس میں مریم کا تذکرہ بھی کیجئے یا مریم کا تذکرہ پڑھیے. اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جب یہ اپنے گھر والوں سے دور چلی گئی یا علیحدہ ہو گئی مشرقی جگہ میں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. پھر انہوں نے لوگوں کے بالمقابل اپنے لیے آڑ اور پردہ بنا لیا. اس سے پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی تھی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ صحیح سالم اگر پیدا ہو گیا تو میں تیرے نام پہ اسے وقف کر دوں. تو
تیرے گھر بیت المقدس میں اسے چھوڑ دوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے مریم کو جنم دیا، اب لڑکی مسجد میں کیسے اکیلی رہے گی؟ تو انہوں نے کہا اللہ میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، میں یہ سوچی تھی کہ لڑکا ہوگا مسجد میں رہے گا، لیکن اب یہ لڑکی اکیلی مسجد میں کیسے رہے گی؟ ہم نے تو مسجد کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا، نظر مان لیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ لڑکی بھی ایک معجزاتی لڑکی ہے، اس کا مقام کسی مرد سے کم نہیں ہے، ان کا مسجد میں رہنا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس مسجد کے امام ان کے خالو ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام، یہ انہی کی کفالت میں رہے گی اور مسجد ہی میں پلے گی بڑھے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عجیب انداز میں ان کی تخلیق بھی کرائی اور تربیت و برداشت کا انتظام بھی کیا۔ جس طرح بچے عام طور سے پلتے بڑھتے ہیں، اس کے بالمقابل حضرت مریم کی نشو و نما میں کچھ خاص اہتمام اور انتظام تھا۔ علاوہ اسے ان کے لیے کھانے پینے کے ایسے سامان بہم فراہم کیے جاتے تھے کہ جو عام طور سے اس سیزن کے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت زکریہ نے سوال کیا ہے مریم ان لکے ہاتھ، تمہارے پاس آتا کہاں سے ہے؟ تمہارا گارجین تو میں ہوں، میں یہ پھل فروٹ تمہارے سامنے بغیر موسم کے تو لا کے نہیں دیتا ہوں، یہ آتا کہاں سے ہے؟ وہ گارجین کو اپنے گارجین شپ کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ جو چیز ہم نے بچوں کو نہیں دی ہے، بچوں کے پاس آتا کہاں سے؟ دیکھ لیجیے گھر میں لڑکا کے پاس الگ موبائل ہے، لڑکی کے پاس الگ موبائل، کہاں سے لائے پتہ نہیں ہے۔ وہ کسی سے دوستی قائم کیا ہے، کہیں سے چھنتائی کیا ہے، کہ الٹی سیدھی حرکتیں کیا ہے، کیا کیا گھر والوں کو پتہ نہیں۔ اس کے پاس آئی فون ہے اور اسمارٹ فون۔ حضرت مریم کے بارے میں دیکھا حضرت زکریہ نے کہ ان کے پاس بغیر موسم کا بھلا آتا ہے، پوجا کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، میں تو باہر نکلتی بھی نہیں ہوں اور آپ لا کے دیتے بھی نہیں تھے، لیکن میرے پاس تو آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اسی چیز کو دیکھ کر حضرت زکریہ نے کہا جب بغیر موسم کا مریم کو اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے تو اگرچہ ہم بوڑھے ہو چکے ہوں اور ہماری بیوی بڑھیا بانجھ ہو چکی ہے، بے موسم کا پھل یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر وہاں انہوں نے دعا کی، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پر حضرت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، تو اللہ نے حضرت یحییٰ عطا کر دیا۔ قرآن نے کہا اسی مریم کا تذکرہ پڑھیا۔ دیکھو اس مریم کو اللہ نے ایک خاص انداز میں پیدا بھی کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، ہر بچہ روتا ہے۔ رونے کی وجہ بتائی جاتی کہ شیطان بچے کو گدگداتا اور وہ لگاتا ہے، چونکا لگاتا ہے۔ پوری دنیا میں سوائے مریم کے اور حضرت عیسیٰ کے کوئی بچہ ایسا نہیں جو پیدا ہوتے رویا نہ ہو اور جن کو شیطان نے کچوکا نہ لگایا ہو، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس کو جو میرے پیٹ میں یعنی مریم اور جو اس کے بعد ان کا لڑکا پیدا ہوگا عیسیٰ، میں اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس پناہ میں دینے کے نتیجے میں شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہو سکا اور انہیں کچوکا نہیں لگایا اور یہ دونوں ماں بیٹا روئے بھی نہیں۔ اسی مریم کا تذکرہ ہے اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ، یہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ بیت المقدس کے مشرقی حصہ پوروی حصہ میں ایک جگہ ٹھہر گئی۔ اسی مسجد میں ایک محراب تھا، جیسے ادھر پچھم ہے، مشرقی حصہ میں ایک روم بنا ہوا تھا جس میں کوئی دروازہ نہیں تھا، میں ایک روم کی طرح بنا ہوا تھا، اسی میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ لیکن لڑکی تھی، مرد لوگ آنا جانا کریں گے تو اس سے بچنے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک پردہ گرا لیا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے حضرت مریم نے مردوں کے سامنے اور اپنے گھر کے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا تاکہ وہ اپنا آرام سے رہے، نماز وغیرہ پڑھے، کھائے پیے، سوئے جاگے، غسل وغیرہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ان کے لیے کا روم ہو گیا جس کا دروازہ نہیں تھا لیکن اپنا پردہ انہوں نے لگا دیا۔
فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اسی دوران ایک دن حضرت مریم نہا دھو کے پورے طور سے تیار تھی، اپنا کپڑا وغیرہ پہن کے عبادت و بندگی کرنے کے لیے موجود تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کے پاس اپنا ایک فرشتہ کو بھیج دیا. تو فرشتہ حضرت جبریل ہے. فتمثل لها بشرا سویا، تو حضرت جبریل بالکل ٹھیک ٹھاک انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک پاک باز خاتون ہو، اس کے کمرے میں کسی آدمی کا داخل ہو جانا جو بظاہر خود لگتا ہے کہ انسان بھی پاک باز ہے، تو کسی عورت کے گھر میں کسی مرد کا، پاک باز مرد کا داخل ہو جانا یہ بھی تعجب سے خالی نہیں ہے. فوراً حضرت مریم نے جب ان کو دیکھا کہ بڑا دیندار آدمی لگتا ہے، حالانکہ آدمی نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے، جبریل ہے، لیکن انسانی شکل میں ہے. حضرت مریم کو کیا پتا کہ فرشتہ ہے کون ہے؟ تو حضرت مریم نے جب ان کو دیکھا کہ میرے کمرے میں اچانک وہ آ گئے ہیں، تو کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت مریم نے کہا میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی و پرہیزگار ہیں. بھائی چہرے مورے سے تو پرہیزگار لگتے ہیں، لیکن اچانک آپ کا کسی خاتون کے گھر میں اکیلے میں چلا آنا یہ تو نیت کی خرابی لگتی ہے. تو اگر آپ واقعی اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھ سے دور رہیے اور ہم سے ہمارے یہاں ہٹ جائیے، جو عام طور سے ہوتا ہے. حضرت مریم نے اس انداز کی بات کی. قال انما انا رسول ربک. تو اس انسانی شکل میں موجود فرشتے جبریل نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ارادہ اور میری نیت بھی غلط نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ دست درازی نہیں کر سکتا ہوں. مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچا ہوں. پہنچنے کا مقصد کیا بتاتا ہوں. لأہب لکی غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو ایک پاک باز لڑکا عطا کر دوں. میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز لڑکا دیا جائے. کیسے پاک باز لڑکا ملے گا؟ بولے اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں مریم کے ایک پاک باز لڑکا دینا چاہتا ہوں. تو میں اسی غرض سے خوشخبری سنانے کے لیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. حضرت مریم نے کیا کہا؟ قالت انا یکون لی غلام، کہ میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی آدمی نے مجھ کو چھوا ہی نہیں ہے. میں عام طور سے بچوں کی ولادت کے لیے عورت و مرد کا ایک ساتھ ملنا ہوتا ہے، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، ہم بستری کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، میل ملاپ کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ایک بچہ آپ کو دینے والے کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ ہونے کے لیے تو میل ملاپ چاہیے، یہ صورت تو نہیں پائی جاتی ہے. اور دوسری بات کہا ولم اکو بغیان، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں. بھائی میری شادی ہوئی ہوتی، میں شوہر کے ساتھ رہتی، ملتی جلتی، تب بچہ ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بدکاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو شوہر سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنا الٹی سیدھی حرکتیں کر لیا، حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہو گیا. تو کہا کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اور میں بدکار اور گناہ گار بھی نہیں ہوں کہ میں نے کسی اور سے منہ کالا کر لیا ہوگا اور اس کا حمل ٹھہر گیا، بچہ ہوگا کیسے؟ گویا جبریل جو انسانی شکل میں حضرت مریم کے گھر پہنچے تھے، حضرت جبریل اور حضرت مریم کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا بچہ آپ کیسے دے دیجیے گا؟ اللہ کی طرف سے بچہ کیسے ہم کو ہوگا؟ جو دستور اس کے خلاف کیسے بچہ ہو جائے گا؟ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ میل ملاپ کے بعد بچہ ہوتا ہے یا غلط حرکت کرنے کے بعد بچہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہے، تو بچہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قال کذالک، تو جبریل نے کہا ایسے ہی ہوگا.
ایسے ہی ہوگا. کیوں؟ قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت مریم کو اس طرح بچہ دے دینا میرے لیے بالکل آسان ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں مریم کو بچہ دوں گا لیکن بغیر شوہر کے میل ملاپ کے دوں گا، اور یہ میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں گا. ایک بچہ اس طرح پیدا ہوگا وہ نشانی بن جائے گا. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری جانب سے رحمت کا ایک ذریعہ بھی ہوگا. یعنی نبی رسول ان کو بنایا جائے گا، اپنے زمانے کی قوم کے لیے سراپر رحمت یہ بن جائیں گے. ایک تو نشانی یہ ہوگی بغیر باپ کا بچہ پیدا ہوا، پھر انہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان انہیں چھوڑا جائے گا، اور ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا، وہ اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں گے. تو یہ ذریعہ ہے رحمت کا ذریعہ بنیں گے. پھر کہا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ بات تو طے ہو چکی ہے جو ہو کے رہے گی. حضرت مریم اشکال کر رہی کیسے کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت جبریل نے جو انسانی شکل میں موجود تھے، یہ اللہ کا فیصلہ ایسا ہو کے رہے گا. اللہ نے نشانی بنانے کا ارادہ کیا ہے، اللہ اسے نبی اور رسول بنانے کا ارادہ کر چکا ہے. آپ چاہیے یا نہ چاہیے آپ کے ذریعے سے بچے کی ولادت ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، پھر حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ حاملہ ہوگی. قرآن میں دوسری نے کہا کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا، صرف گریبان میں انہوں نے ایک پھونک مار دیا. اس پھونک مارنے کے نتیجے میں اسی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں حمل میں آ گئے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ کی روح ہے، یہ اللہ کی پھونک کا نتیجہ ہے جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مریم کے گریبان میں پھونکوایا تھا، اور اسی پھونک کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں حمل میں آ گئے. فَحَمَلَتْهُ، تو حضرت مریم اس طرح حاملہ ہو گئی، پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا وجود پڑ چکا. اب تو انسان ہے، دنیا والے تو سوچیں گے نہیں. دنیا والے کے ادھر پاک باز بنی ہوئی تھی، مسجد بیت المقدس میں رہ رہی تھی، اللہ اللہ خوب کر رہی تھی، لیکن تنہائی پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر لی اور یہ حاملہ ہو چکی ہے. یہ ڈر ان کو لگا ہوا، یہ تکلیف ستا رہی تھی، پریشان ہو رہے تھے. تو لوگوں سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا. اب اگر مسجد میں ہے اور مسجد میں ہمارا حمل کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے تو لوگ تو مستقل آنا جانا کریں گے، دیکھیں گے، لوگوں کی نگاہ اس پر جائے گی، تان و تشنی لوگ کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کڑ کڑ کی زندگی ہمیں گزارنا پڑے گی. تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو مریم وہاں سے نکل کر ایک بہت دور جگہ پہ چلی گئی. تقریباً 8-9 میل دور کے فاصلے پر حضرت مریم نکل گئی. بیت المقدس جہاں ہیکل سلیمانی ہے، اس بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی سے نکل کر حضرت مریم تقریباً 9 میل کے فاصلے پر چلی گئی، جو بیت الحم کے نام سے مشہور ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے. بیت الحم عام طور سے کہتے ہیں. کہا پھر حضرت مریم وہاں سے نکلی اور اس جگہ سے بہت دور چلی گئی. بیت الحم ایک جگہ ہے، وہاں چلی گئی جو بیت المقدس تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں کیوں پہنچی؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو درد ذہن جو ولادت کے وقت میں عورتوں کا درد ہوتا ہے، اس درد ذہن نے حضرت مریم کو
کھجور کے درخت کے سائے میں لے آیا، کھجور کے تنے کے پاس آ گئے، یہاں سے نکال کر انہیں کھجور کے درخت کے پاس لے گئے، کہاں بھائی بیت الحم، بیت المقدس سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر۔ جو دن بڑھتا چلا گیا، ولادت کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم کی پریشانی بڑھتی چلی گئی کہ ابھی تک تو پیٹ میں ہے، چلو چھپا ہوا ہے، جو ہی بچہ پیدا ہوگا، بچے کے رونے دھونے کی بات بھی ہوگی، ہم 1 سے 2 ہو جائیں گے تو آنے جانے کے سلسلہ لوگوں کا لگا رہے گا، لوگوں کے سوالوں کا سلسلہ دراز ہوگا، ہم کس کا کیا جواب دیں گے، یہ سوچ کر حضرت مریم حیران و پریشان تھی۔ لیکن درد اسی زمانے میں شروع ہوا، ولادت کی تکلیف شروع ہوئی، وہ نکل کے تقریباً 9 میل کے فاصلے پہ چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذِعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کے تنے کے پاس ان کو درد ذہن لے آیا۔ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا، اور کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، یہ برا دن دیکھنے کو ملے گا اور تان و تشنی کا جو شکار ہونا پڑے گا، الزامات اور بہتانات کے جو تیر ہمارے پر چلائے جائیں گے، اس کا جواب دینا تو میرے بس کی باہر کی بات ہوگی۔ انسانی فطرت ہی بولنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یعنی میرا نام لینے والا کوئی نہیں، تو مریم نام کی بھی کوئی عورت تھی، میرا معاملہ ختم ہو جاتا، کچھ دنوں تک ہلکا پھلکا تذکرہ ہوتا، پھر لوگ بھلا دیتے، کاش کہ میں ایسا دن ہی نہیں دیکھتا اور یہ بچے کی ولادت کی نوبت نہیں آتی اور میرے اوپر الزام کسی طرح سے مڑھا نہیں آتا، بہتر تھا کہ مر جاتے اور مر کے ختم ہو جاتے، میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ انسان جب پریشان ہوتا ہے اور بدنامی کے دھبے کو برداشت کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، اس قسم کی آدمی تمنا بھی کرتا ہے اور بسا اوقات خودکشی آتمہتیا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا وہ ان چیزوں سے بچتا اور پرہیز کرتا ہے، الزامات اگر غلط ہو اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور دوسروں کے لیے اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالتا اور موت سے دوچار نہیں ہوتا، خودکشی نہیں کرتا۔ حضرت مریم نے صرف تمنا کی کاش کیسا ہو جاتا، مر جاتے اور مر کے ہمارا معاملہ تمام ہو جاتا، بھولی بسری ہو جاتے، مجھے نام لینے والا کوئی رہتا، زیادہ اچھا تھا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، ان کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دیا، گویا ایک اونچی جگہ پہ حضرت مریم تھے، کسی نیچی جگہ سے اللہ کے فرشتے نے آ کر آواز دیا۔ کیا آواز دیا؟ یا مریم اللہ تحزنی، غمگین مت ہو، بچے کی ولادت پر اور حاملہ ہونے پر غم سے دوچار مت ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ تان و تشنی سننے پڑیں گے، اس قسم میں کوئی بات آپ کے ساتھ ہونے والی نہیں ہے، اگر ہوگی اس کو دیکھا جائے گا جواب کس طرح دیا جائے گا۔ اللہ تحزنی، اب غمگین مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے پینے کے لیے پانی کا میٹھا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اب بیت المقدس میں آرام و سکون کے ساتھ تھے، کھانے پینے کا مسئلہ آپ کا حل تھا، پینے کے لیے پانی کا انتظام تھا، کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے پھل فروٹ پہنچا رہا تھا، آرام کی زندگی آپ کی گزر رہی تھی۔ آپ یہ پریشانی دیکھ کر کے وہاں سے باہر تشریف لے آئی ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تنہائی میں آپ ہیں، آپ کھائیں گے کیا اور پئیں گے کیا؟ تو اب سن لیجیے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ دیکھیے پانی کا چشمہ، پھر وہاں پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کا تنا پکڑ کے ہلائیے، اس کی ڈالی کو ہلائیے اپنی طرف۔ کھجور کے درخت کے پتے ہیں، اس کی ڈالی ہے، اس میں کھجور لگے ہوئے، اسے پکڑ کے ہلائیے۔ دیکھیے کھجور آپ کے پاس کیسے گرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ حُسِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، اپنی طرف کھجور کے درخت کی ڈالی کو ہلائیے۔ تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور کی ڈالی آپ کے پاس تر و تازہ
اور پکا ہوا کھجور گرا دے گی. درخت ہلائیے گا تو کھجور گرے گا پکا ہوا، بالکل تر و تازہ ہے، جسے کہتے ہیں گچ پکو ہے. آرام سے اسے کھائیے اور پانی پیجیے. کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو گیا. بھائی دور نکل کے تنہائی میں اکیلے میں ہے، کوئی سامان لانے والا نہیں ہے. حمل کے وقت میں انسان ویسے پریشان ہوتا ہے، چلنا پھرنا بھی دشوار ہوتا ہے. کسی طریقے سے انسان چل بھی لے تو ڈر لگا رہتا ہے لوگوں کا کہ تانا دیں گے، الزام دھریں گے. تو آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے درخت کے نیچے میں، اب کھانے پینے کی سوچ رہی ہے. پینے کے لیے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور کھانے کے لیے اس درخت میں جو کھجور لگا اسے ہلائیے، وہ کھجور گرے گی اور آپ آرام سے کھائیے گا. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. یعنی جو پریشانی لگی ہوئی تھی کھانے پینے کی، وہ پریشانی ختم ہوگی. یہ سوچ لو کہ جو اللہ اس پریشانی کی گھڑی میں آپ کے لیے پانی کا اور کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، وہ آپ پر آنے والے الزامات کو دفع نہیں کر سکتا ہے. اس لیے غمگین مت ہوئیے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیے، اللہ کے فیصلے پہ خوش رہیے، اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انتظام کرتا ہے. اللہ نے اگر آپ کے پیٹ میں حمل رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جیسے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس سے اللہ ایک نشانی بنانے والا ہے. قیامت تک کے لیے وہ نشانی بن جائیں گے، پھر انہیں نبی اور رسول بنایا جائے گا. آپ کا کتنا بڑا مقام ہوگا، آپ اندازہ لگا رہی ہے؟ اگر نہیں لگا رہی ہے تو آپ کھائیے پیجیے، آرام سے رہیے اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، روئیے دھوئیے مت. پھر کہا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اور سنو، پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھ لے اپنے پاس، سب سے الگ تھلگ ہو گئی ہے، اب آپ کے پاس کوئی انسان آ گیا تو کس انسان کے سوالوں کا جواب دیجیے گا؟ جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی. جو بھی آئے گے الگ الگ انداز سے آپ کو تانا کرنا شروع کریں گے، آپ کا مذاق اڑانا شروع کریں گے، آپ پہ الزام دھرنا شروع کریں گے. تو میں ایک بہترین راستہ آپ کو بتاتا ہوں. کیا؟ فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب آپ کسی انسان کو دیکھ لیں اور ایسا اندازہ لگے وہ آپ سے کچھ پوچھنے والے ہیں، تو آپ کا طریقہ کیا ہوگا؟ فقولی، تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. یعنی بات نہیں کرنے کا میں نے روزہ رکھا ہے. روزہ کا معنی ہوتا ہے الامساک، عربی میں صوم کو امساک کہتے ہیں. امساک مطلب رک جانا، آنکھ کو روک لینا، منہ کو روک لینا، کان کو روک لینا، ہاتھ کو روک لینا، جسم و جان کو روک لینا غلط چیزوں سے، اسی کا نام تو روزہ ہے. تو حضرت مریم سے اللہ نے کہا کہ سنیے، جب کسی آدمی کو آپ دیکھ لیں تو اس آدمی کے سامنے آپ کہہ دیجیے گا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا، رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی. بہت مشہور مثل مشہور ہے، جواب جاہلہ باشد خاموشی. جاہلوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ خاموش رہنا. لوگ بکتا ہے، بکنے دیجیے. آپ جتنا صفائی دینا چاہیں گے اتنے لوگ آپ کو کھود کرید کے پوچھیں گے. آپ کہہ دیجیے میری زبان کھلتی نہیں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتی. آپ کو کیا کرنا ہو آپ سمجھ لیجیے. میں بول نہیں سکتی ہوں، میں بولوں گی نہیں، میں زبان کھولوں گی نہیں، کیوں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لیا ہے کہ میں اللہ کے واسطے کسی انسان سے بات نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی. تم جتنا بھی سوال کرو تمہارے سوال کے جواب ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم دیں گے نہیں. کیا ہوا؟ تم جتنا سوال کرنا چاہو کرتے رہو، تمہارا معاملہ ہے، لیکن میں نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا ہے. اور روزہ رکھنے کی کیفیت کیا ہے؟ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. یہ حضرت مریم کا جواب. پھر بچہ پیدا ہو گیا اور اس کو لے کے حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس آئی. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ. ان آیات میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزاتی شکل میں تو پیدا کیا ہی تھا، پھر حضرت مریم کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ
بڑے بڑے مردوں کا وہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی مریم کے پیٹ سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیا والوں کے لیے ایک نشانی ہے اور اللہ کی رحمت کا نمونہ، یعنی نبی اور رسول بھی ہے۔ پھر ان کی ولادت جو موجودانہ انداز میں ہوا ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس طرح چاہے، جہاں تو چاہے انسان کو کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ رہا لوگوں کے معاملات، تو لوگوں کی زبان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لحاظ سے لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے کچھ دنوں تک کنارہ کشی اختیار کر لینا اسی میں عافیت ہے۔ اور جب حالات ایسے بن جائیں کہ لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں اور آپ کے سامنے حجت و حوایت کرنا شروع کر دیں، تو وہاں اگر آپ حق پر ہیں تو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہیے اور کہیں مجھے کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے اپنے دل کو آپ مضبوط کیجیے گا اور کسی سوال کرنے والے کے سوال کو جواب نہیں دیجیے گا، آپ کو سکون مل جائے گا۔ ورنہ سوالوں کا جواب دیتے رہیے گا تو لوگ پریشان کر دیں گے، آپ کی باتوں پہ توجہ نہیں دیں گے، لیکن پریشان کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ خاموشی اختیار کرنا اور کسی کو جواب نہیں دینا۔ حضرت مریم خاموشی اختیار کی، کسی کو جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد بچے کو لے کے اپنے گھر میں آئی، اپنے قوم کے پاس آئی، تو بچوں لوگوں نے کہا مریم یہ کہاں سے آیا؟ تمہارا باپ کوئی خراب آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تم نے کیا کو کرم کر دیا اور ایک نیا بچہ تم لے کے چلی آئی؟ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کو کچھ بولنا نہیں ہے، بچے کی طرف اشارہ کرنا، مجھ سے پوچھو، اس بچے سے سوال کر لو۔ تو بچے سے پوچھا گیا، کہاں کیسے ہم بات کریں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بھی ماں کے گود میں بچہ ہے، وہ دودھ پینے والا بچہ بول سکتا نہیں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ قوم حضرت مریم سے اس طرح بات کر ہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا، اللہ نے مجھے نماز روزہ کا پابند بنایا۔ پوری لمبی تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی، جس کی تفصیل آئندہ آ رہی ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے اس کی حمایت و نصرت اور مدد بھی کرتا ہے، اس پہ لگائے گئے الزامات کو دفع بھی کرتا ہے اور شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے فرامین پر اعتقاد رکھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اللہ